اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 23 سے 30 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف۔ فقالا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، افلا تتقون، تو کیا تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اس سورت کے آغاز میں ایمان والوں کا، مومنوں کا ذکر کیا گیا کہ قد افلح المومنون، کہ مومن، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں ان قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی ناکام ہوئے۔ تو ان قوموں میں سے سب سے پہلی قوم نوح علیہ السلام کی تھی۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جن قوموں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی ان کا کیا حشر ہوا۔ تو فرمایا کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو آپ نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا پہلا وہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، فقال الملأ، تو کہا سرداروں نے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی کافر سردار بولے، من قومہ، اس کی قوم میں سے، ما ھذا، نہیں ہے یہ شخص، الا بشر مثلکم، مگر ایک بشر تمہاری مثل، تمہاری طرح کا۔ یعنی قوم کے جو سردار تھے وہ اپنی عوام کو تسلی دینے کے لیے ان کے سامنے یہ دلیل اختیار کی کہ یہ نوح بھی تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہی تو ہے، اور ایک انسان اللہ کا فرستادہ یا اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یریدو، وہ چاہتا ہے، ان یتفضل علیکم، کہ فضیلت تمہارے اوپر، یعنی نوح علیہ السلام نے، اس قوم کے سرداروں نے اپنی قوم کو ورگلانے کی کوشش میں یہ کہا کہ یہ نوح علیہ السلام نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی خواہش ہے کہ اقتدار اور اختیار اور سرداری حاصل کرے، یعنی یہ تمہارے اوپر فضیلت چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَنزَلَ الْمَلَائِكَةَ، تو فرشتوں کو بھیج دیتا۔ یعنی اپنی قوم کو مطمئن کر رہے ہیں سردار کہ دیکھو یہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے، یہ ایک انسان اللہ کا رسول یا اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر، رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو وہ آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا۔ ما سمعنا بہذا، ما سمعنا بہذا، نہیں سنا ہم نے یہ، یعنی یہ جو باتیں نوح علیہ السلام کر رہے ہیں ہم نے تو نہیں سنی، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آباء و اجداد سے۔ یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف وہی آتی ہے، ہمارے آباء و اجداد میں تو کسی نے ہمیں ایسی کوئی پہلے بات نہیں بتائی، یہ تو ساری نئی باتیں ہیں۔ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا رجل، مگر ایک شخص، بہ جنۃ، جس کے ساتھ جنون لاحق ہو گیا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام ایک ایسے شخص ہیں جن کو جنون کا مرض لاحق ہے۔ فتربصوا، تو پس تم انتظار کرو، بہی، ساتھ اس کے، حتی حین، ایک وقت معین تک۔ یعنی یہ قوم کے سرداروں کی بات چلتی آ رہی ہے
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص حضرت نوح علیہ السلام صرف ایک شخص ہیں اور ان کو جنون کا مرض لاحق ہو گیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ فتربصوا بہ حتی حین، تو تم انتظار کرو اس کے موت کا یا ایک وقت تک جب اس کا جنون ختم ہو جائے گا۔ کالا، تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، ربی، اے میرے رب، انصرنی، مدد فرما میری، بما کذبونی، بوجہ اس کے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ اب یہ دعا آپ نے فوراً نہیں فرما دی، اس دعا کو 950 سال لگے۔ 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہے۔ جب آپ بالکل نا امید ہو گئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا کہ اے پروردگار عالم، میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرا بدلہ لے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ اے پروردگار، اس روئے زمین پہ کسی کافر کا کوئی گھر نہ چھوڑ۔ پھر آگے فرمایا فَأَوْحَيْنَا عَلَيْهِ، جب انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی، یعنی ان کی دعا کو قبول فرما کر ان کی طرف وحی کی، انسنا الفلک، کہ کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق۔ یعنی نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، ہماری نگاہوں میں اور ہماری ہدایات کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آن پہنچے، وَفَارَتْ تنور، اور تنور ابل پڑے۔ حکم کون سا؟ یعنی جب ہمارے عذاب کا حکم آئے گا، جب ہمارا فیصلہ ہو جائے گا اس قوم کو عذاب دینے کا، تو اس کی نشانی کیا ہوگی کہ اس تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، فَاسْلُكْ، تو رکھ لینا، فیہا، اس میں، اس کشتی میں، من کل زوجین، ہر طرح کا جوڑا، اثنین، پھر 2، یعنی اس کے معنی ایک تو یہ ہے کہ ہر طرح کے 2 نر اور 2 مادہ، یا پھر یہ ہے کہ ہر جاندار کا 1 نر اور 1 مادہ، اثنین اس کی تاکید کے لیے آیا۔ تو فرمایا کہ جب ہمارا عذاب کا حکم آئے گا تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ جب تم یہ نشانی دیکھ لو تو تم سب کشتی میں سوار ہو جانا اور ہر طرح کے جانداروں کا 1 جوڑا اس میں رکھ لینا۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان کے جن کے بارے میں ان میں سے پہلے ہی بات طے ہو چکی، یعنی جن کے بارے میں غرق ہونے کا فیصلہ ہو چکا، ان کے سوا آپ اپنے اہل کو اس میں سوار کر لینا۔ اہل سے مراد آپ کے گھر والے بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر ایمان لائے تھے، اور جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا پہلے، وہ کون تھے؟ آپ کی ایک بیوی تھی اور آپ کا ایک بیٹا تھا جو اس عذاب میں، اس طوفان میں غرق ہوئے تھے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور نہ مجھ سے مخاطب ہونا، نہ میرے سے بات کرنا، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کے بارے میں، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یقیناً وہ سب غرق کر دیے جائیں گے، وہ غرق ہونے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، اور جب تم درست ہو کر بیٹھ جاؤ، أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، آپ اور آپ کے ساتھ ہیں جو، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی میں، فَقُلْ، تو کہنا، یعنی جب تم کشتی میں سکون سے بیٹھ جاؤ، سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، کشتی چل پڑے، تو پھر یہ دعا کرنا، الحمدللہ، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا شکر ہے، الذی نجنا من القوم الظالمین، اللہ وہ ذات ہے جس نے نجات دی ہمیں ظالم قوم سے۔
یعنی جب کشتی میں تم سکون سے بیٹھ جانا تو پھر یہ دعا کرنا کہ اللہ کا شکر ہے وہ ذات جس نے ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، وَقُلْ اور دعا کرنا ربی اے میرے رب انزلنی نازل کر مجھے، منزلن نازل کرنا مبارکن برکت والے۔ پروردگار ہم تیری مہربانی اور تیرے حکم سے اس کشتی میں سوار ہوئے ہیں، ہمیں مستقبل کا کچھ علم نہیں، ہم نہیں جانتے اب یہ کشتی ہمیں لے کر کہاں کہاں جائے گی اور کہاں پر جا کر رکے گی۔ یہ معاملہ اب تیرے سپرد ہے، ہماری التجا ہے کہ اس کشتی سے ہمارے اترنے کو بھی بابرکت بنا دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور یقیناً تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، یعنی اس نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا مُبْتَلِينَ اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی معاشیت کے تحت دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں آزماتے رہتے ہیں۔ اسی اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو تخلیق فرمایا، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایکم احسن عملا کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔